نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل حضرت نظامی صاحب قبلہ و قاری غلام جبریل اسماعیلی صاحب قبلہ اور تمام منبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام حفاظ کرام نے نعت شریف منقبت شریف و خطاب سماعت کیا، اور آپ سب نے جس طرح سے سنا، یقیناً یہ سننے کا انداز نہیں ہونا چاہیے جو آپ لوگوں نے دکھایا۔ اول تو یہ سمجھا کریں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر 5 لوگ بھی بیٹھیں تو وہاں کی ذکر میں بھی جان آ جانی چاہیے۔ میرے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ حضرات پہنچے اور آپ کی بارگاہ میں عریضہ کیا کہ حضور، کچھ لوگ آپ سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ مفتی صاحب میرے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ حضرات پہنچے اور آپ سے سوال کیا کہ حضور، کچھ لوگ آپ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ تو میرے امام نے کیا جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا، میں نے اہل بیت رسول سے نجاست کو دور کر دیا۔ تو آج کی جو ذکر ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ ذکر ہے، جو نجاست تھی اس محفل سے دور ہو گئی۔ جو سرکار غوث اعظم کے عاشق تھے وہ اس محفل میں موجود ہیں۔ آپ کو تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ میرے غوث اعظم کا فرمان ہے، میں ہر وقت یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ میرے غوث کا یہ فرمان ہے اپنے مریدوں کے لیے اور تمام معتقدین اور زمانے کے لیے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میری محفل میں نہیں آ سکتا۔ تو جو حضرات چلے گئے ہوں یا جن کی شکایتیں رہتی ہوں کہ حضرات لوگ چلے جائیں گے آپ جلدی آئیے، ایسے لوگوں کو مت روکا کریے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے، کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کے شہزادے کی محفل ہے، ولیوں کے تاجدار کی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم شاہ جیلہ تفسیر قرآنی شہباز لامکانی کی محفل ہے۔ ہم اور آپ نے محفل میلاد کو کھلواڑ بنا دیا ہے۔ حضرت لوگ چلے جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے، لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ حیثیت کیا ہے لوگوں کی؟ میرے امام فرماتے ہیں تم جن کا بشر کے تم ہو پیر، تو شیخ عالی و سافل ہے یا گوس، جو تیرا طفل ہے وہ کامل ہے یا گوس۔ اور پہلے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا گوس۔ یہ تو ولیوں کے تاجدار کی محفل ہے، کوئی آئے نہ آئے صاحب خانہ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ بس محفل تعداد پہ نہیں کی جاتی۔ قبلہ مناظر اہل سنت کی ذات موجود ہے، محفل تعداد پہ نہیں ہوتی، محفل نیت پہ ہوتی ہے۔ اگر صاحب خانہ کی نیت درست ہے اکیلا سننے کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر زمین پر کرو، میں تمہارا ذکر اپنے فرشتوں میں کروں گا۔ ہم تعداد کے قائل نہیں ہیں، ہم کوانٹٹی کے قائل نہیں ہیں، ہم کوالٹی کے قائل ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سننے میں کون چلا گیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنانے میں مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ امیٹھی سے چل کر کے یہاں آئے ہیں۔ آپ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ نائب غوث اعظم ہیں، آپ رسول اللہ کے وارث ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں کہیں پر بھی سادات کو وارث انبیاء نہیں کہا گیا۔ مفتی صاحب قبلہ آل رسول کو کہیں پر بھی وارث انبیاء نہیں کہا گیا۔ یہ کتاب صرف عالم کے لیے ہے۔ میرے سرکار کی حدیث ہے کہ عالم ہمارے وارث ہیں، علماء ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے میں دو علماء کرام جلوہ گر ہیں، کوئی چلا جائے یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اس پہ تو ہم کو اور آپ کو غمزدہ ہونا چاہیے
کہ اگلے دن ہم اس سے ملیں، کہ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کہ آپ نائب غوث اعظم کے دیدار سے آپ محروم ہو گئے۔ تو ہمیشہ یہ ماحول بنائیں۔ دیر ہو رہی ہے، جو بھی شخص بھی پڑھنا چاہے اس کو پڑھنے دیں۔ نعت شریف ہو، منقبت شریف ہو، محفل کی میلاد میں جب بھی بیٹھیں کھلے من سے بیٹھیں، کیونکہ جان تو دی ہوئی اسی کی ہے، ذکر اسی کا ہو رہا ہے، جان تو دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ ممبر نور ہے، کوئی بھی پڑھنے لگے کسی دوسرے کو خراب نہیں لگنا چاہیے۔ کوئی بھی نعت شریف پڑھنے کا شوقین ہو اس کو موقع دو۔ جہاں 11 بجے پروگرام ختم ہوگا، 12 بجے ختم ہوگا، 1 گھنٹے میں کس کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا پتا وہی 1 گھنٹہ ہمارے اور آپ کے مقبولیت کی گھڑی ہو۔ کون دیکھ کر کے آیا ہے کہ یہ کس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کیا قبول کر لے؟ تو ہمیشہ یہ ماحول بنائیں اور ہمیشہ یہ مزاج بنائیں۔ ہم سب تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عاشق ہیں، اور عاشق تو بہت دور کی بات، ہم غلام ہیں آپ کے۔ بے شک و شبہ یہ کہنا چاہیے ہم غلام اعلیٰ حضرت ہیں، اس لیے کہ آج اگر یہ محفل میلاد پر ہم اور آپ کھل کر کے کلام کر رہے ہیں تو میرے امام کی دین ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج وہ ماحول ہے کہ ہم اپنے سے سامنے والوں سے حق بات کہنے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ میرے امام نے جن حالاتوں میں قلم چلائی ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے نہیں کہا گیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اہم بات، سب سے اہم کڑی، کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے 2 صدی میں، 1 صدی نہیں، جو کچھ ہے 2 صدی میں تنہا رضا کا۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے 2 صدی میں تنہا رضا کا ہے۔ اور یہ سرکار کا کرم ہے، سرکار غوث پاک کا کیا عطا ہے میرے سرکار غوث اعظم کی، کہ اس دور پرفتن میں، حضرت نے آج ایک جملہ کہا تھا میری خانقاہ پر کہ دور پرفتن چل رہا ہے، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رجا، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رجا کا ہے۔ قابل مبارکباد ہے جان محمد بھائی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجانے کا موقع ملا، اور حضرت کی آمد ہوئی۔ اسی تعلق سے قاری غلام جبریل اسماعیلی صاحب فیض آبادی ایک نایاب لہجہ، یادگار چہرہ، اور ماشاءاللہ جہاں بھی جاتے ہیں جلسے کی کامیابی کی سند ہو جاتی ہے۔ حضرت مسولی شریف سرکار گلزار ملت مد جلہ العالی و نورانی کے مرید ہیں، اور تمام سادات، تمام علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں، جو بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات اور ان کے پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ آپ سب ایک بار نعرے کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ اور مسافر کے تعلق سے یہ بات سن لیں، مسافر اگر غیر عالم بھی ہو، غیر سید بھی ہو، تو حدیث ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، عالم ہو یا نہ ہو، سید ہو یا نہ ہو، پیر ہو یا نہ ہو، مشائخ ہو یا نہ ہو، صوفی ہو یا نہ ہو، صرف مہمان ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سب نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم، عظمت سرکار غوث اعظم، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان سالار مسعود غازی، عظمت حضور مسعود غازی، فیضان سرکار اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، عطائے اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ، علماء پرتاپ گڑھ، نعرہ تکبیر۔